بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد. السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام کو آپ کی سیوا میں لے کر حاضر ہوئے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے صلح کے بارے میں بیان کیا تھا کہ احکام میں اور فقہ میں صلح کسے کہتے ہیں، اس کے کیا احکام ہیں، کیا شرائط ہیں، کیا طریقہ ہے، یہ سب ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. آج ہم آپ کے سامنے کفارے کے سلسلے میں گفتگو کریں گے. کفارے کی حقیقت کیا ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے بیان کروں. کفارہ جو ہے وہ کفر سے بنا ہے. کفر کے معنی ہے چھپانا، انکار کرنا. چھپانا یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کسی واجب کام کو چھوڑتا ہے اور اس کا جو کفارہ ہے اگر وہ اس کو ادا کر دیتا ہے تو گویا اس نے جو گناہ کیا ہے یہ کفارہ اس گناہ کو چھپا دیتا ہے، یعنی اس گناہ کو ختم کر دیتا ہے. گویا یہ سمجھیے کہ کفارہ ایک طریقے کا جریمہ ہے، یعنی انسان کو کوئی کام انجام دینا چاہیے تھا، وہ اس نے انجام نہیں دیا تو اس پر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک فائن لگ گیا، ایک جریمہ لگ گیا، وہی کفارہ ہے. یا کسی کام کو انجام نہیں دینا چاہیے تھا اور اس نے انجام دے دیا. مثال کے طور پر جو ہے وہ حج کا احرام باندھنے کے بعد شکار نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس نے شکار کر لیا تو کفارہ واجب ہو جائے گا. مثال کے طور پر دنیا میں بھی آپ دیکھیں، دنیاوی قوانین میں اگر کوئی انسان جو ہے وہ رونگ سائڈ چلتا ہے، گاڑی کو رونگ سائڈ چلاتا ہے، یا جو ہے وہ ریڈ لائٹ کو ایسی کراس کر دیتا ہے، ریڈ لائٹ پر نہیں رکتا ہے، یا اسپیڈ جو لمٹ ہے اس سے زیادہ اسپیڈ پر گاڑی چلاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس پر جو ہے وہ جریمہ لگایا جاتا ہے. یا مثال کے طور پر ایسے سامان کو گاڑی میں رکھ کر لے جاتا ہے کہ جس کو لے جانا جائز نہیں ہے گورنمنٹ کے قانون کے اعتبار سے، تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے، اس پر جریمہ لگاتی ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ کے یہاں بھی انسان پر کچھ جریمے لگتے ہیں. اب اس کی جو ہے وہ مختلف قوانین ہیں، مختلف چیزیں ہیں اور مختلف مقامات پر جو ہے وہ ذکر بھی کیا گیا. مثال کے طور پر اگر کوئی انسان روزے کو توڑ دیتا ہے تو اس کا کیا جریمہ ہے وہ بھی بیان کیا گیا. جب انسان حج میں ہوتا ہے، احرام باندھ چکا ہوتا ہے، اگر اس وقت جو ہے وہ انسان شکار کر لیتا ہے اس کا کیا کفارہ ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے حج کی بحث میں. یا اسی طریقے سے اگر انسان جو ہے وہ قسم کھاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ قسم کی مخالفت کرتا ہے اس کا کیا کفارہ ہے وہ قسم کی بحث میں بیان کیا گیا. نذر کرتا ہے، نذر کی مخالفت کرتا ہے، اس کا کفارہ نذر میں بیان کیا. مختلف قسموں کے کفارے ہیں، مختلف مقامات پر بیان کیے گئے ہیں. یا اسی طریقے سے جب عورتوں کو حیض آتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے. اگر کوئی انسان اس وقت ہم بستری کرتا ہے تو اس کا کیا کفارہ ہے، وہ بھی جو ہے
وہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ کفاروں کے کچھ عمومی احکام آپ کے سلسلے میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے کفارے کی قسمیں ہم آپ کے سامنے اس پروگرام میں بیان کریں گے، اور وہ قسمیں جو ہیں 4 قسمیں ہیں کفارے کی۔ پہلی جو ہے مرتبہ ہے۔ مرتبہ یعنی وہ کفارہ کہ ایک کام کے انجام دینے کی وجہ سے خلاف شریعت کوئی کام انجام دیا، اس کام کے انجام دینے کی وجہ سے کفارہ واجب ہوتا ہے، لیکن 3 کفارے ہیں، ان میں سے ایک واجب ہوگا، لیکن اس طریقے سے کہ پہلے معین ہے کہ اس کو انجام دیں، اگر اس کو انجام نہ دے سکیں تب دوسرے کو انجام دیں، اور اگر دوسرے کو بھی انجام نہ دے سکیں تب تیسرے کو انجام دیں۔ اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں مرتبہ۔ دوسرا جو ہے وہ مخیرہ، یعنی کسی خلاف شریعت کام کے انجام دینے کی وجہ سے یا کسی واجب کو انجام نہ دینے کی وجہ سے ایک انسان پر کفارہ واجب ہوتا ہے، لیکن جو کفارہ واجب ہو رہا ہے اس میں 3 چیزیں ہیں، 3 میں سے ایک کو انجام دینا ہے، یا پہلی کو انجام دے یا دوسری کو یا تیسری کو۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ پہلی کو انجام دے، اگر پہلی کو انجام نہ دے سکے تو دوسرے کو انجام دے، دوسرے کو انجام نہ دے سکے تب تیسرے کو، نہیں، اس میں اختیار ہے۔ 3 چیزیں آپ کے سامنے ہیں، تینوں میں سے چاہے جس کو انجام دیجیے۔ تیسری قسم جو ہے وہ مخیرہ اور مرتبہ دونوں ساتھ میں ملا کر ہے، یعنی یہاں اختیار بھی ہے اور ترتیب بھی ہے۔ ان کی مثالیں ہم بعد میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اور چوتھی جو ہے وہ جمع ہے، کفارہ جمع، یعنی اکٹھے کفارے، یعنی یہ کہ انسان کوئی شریعت کے خلاف شریعت کوئی ایسا کام انجام دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ 2 یا 3 کفارے واجب ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں جو ہے انسان کو نہ اختیار ہے اور نہ ہی کوئی ترتیب درکار ہے، بلکہ انسان کو جو ہے وہ سب کے سب انجام دینے ہیں۔ اب ہم یہاں پر آپ کے سامنے سب کی ایک ایک کر کے مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مرتبہ یعنی ترتیب کے ساتھ۔ اس میں کیا ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ ایک انسان نے رمضان میں کسی مجبوری کی بنا پر روزہ چھوڑا، سفر پر تھا، بیمار تھا یا کوئی اور وجہ جس کی وجہ سے اس نے روزہ چھوڑا، اور اس پر صرف روزے کی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے، اور وہ جو ہے روزے کی قضا کرتا ہے ماہ رمضان کے بعد، یعنی ماہ رمضان کے بعد کسی ایک دن جو اس سے روزہ چھوٹ گیا تھا اس روزے کو رکھتا ہے قضا کے طور پر۔ اب جب وہ روزہ رکھتا ہے تو صبح سے دوپہر تک اس نے روزہ رکھا، لیکن ظہر کے بعد جو ہے وہ روزے کو توڑ دیتا ہے۔ اگر روزے کو توڑ دیتا ہے ظہر کے بعد، ماہ رمضان کا قضا روزہ تھا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ 3 کفارے ہیں، 3 میں سے ترتیب کے ساتھ اس کو ایک انجام دینا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ یہ کہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 10 مسکینوں کو بھوجن دے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا، دیکھیں مرتبہ میں شرط یہ ہے، ترتیب کے ساتھ ہے، اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر کیا کرے؟ پھر یہ کرے کہ 3 دن لگاتار روزے رکھے۔ یہ اس کا کفارہ ہے کہ جو انسان ماہ رمضان کے روزے کو ظہر کے بعد، دوپہر کے بعد جو ہے وہ توڑ دیتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اگر کوئی انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے لیے بھی 3 کفارے ہیں، لیکن تینوں میں جو ہے وہ ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی 3 میں سے کسی ایک کو انجام دینا ہے، لیکن ترتیب کے ساتھ انجام دینا ہے، یعنی پہلے کو انجام دے، اگر پہلے کو نہ دے سکا تب دوسرے کو، اگر دوسرے کو انجام نہ دے سکا تب تیسرے کو۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے۔ دوسرا یہ کہ اگر ایک غلام کو آزاد نہیں کر سکتا ہے تو 2 مہینے کے روزے رکھے، اور اگر 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر 60 فقیروں کو کھانا کھلائے۔ البتہ یہ کفارات جتنے بھی ہیں، یہ جو ہیں جو شرعی حدود ہیں اور قصاص ہیں اور دیت ہے، یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس پر یہ حد جاری ہوگی، یا اس کو یہ قصاص دینا پڑے گا، یا جو ہے وہ دیت دینی پڑے گی، یعنی اس کا بدلہ دینا پڑے گا، یہ سب اس سے الگ ہیں، یعنی ممکن ہے ان کو انجام دینا پڑے، لیکن یہ انجام دینا ہی دینا ہے اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے ظاہری طور پر، یعنی یہ قصاص، دیت اور
حد شرعی سے الگ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مرتبہ کے بعد مخیرہ کی نوبت آتی ہے، یعنی جس میں انسان کو اختیار ہے۔ وہ کون کون سے گناہ اور ان کے کفارے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ماہ رمضان کے روزے کو جان بوجھ کر باطل کر دے، یعنی یا تو روزہ نہ رکھے، اگر روزہ رکھ بھی لیا ہے، نیت کر لی ہے روزے کی، تو انسان جو ہے وہ کچھ کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے دن میں اور اپنے روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ انسان جو ہے وہ نظر کی مخالفت کرے، یعنی نظر کے مطابق عمل نہ کرے۔ مثال کے طور پر نظر کی کہ اگر میرا فلاں رشتہ دار، فلاں دوست، فلاں بھائی مریض جو ہے وہ اگر ٹھیک ہو گیا تو میں مثال کے طور پر پہلی رجب کو روزہ رکھوں گا۔ پہلی رجب آئی لیکن اس نے روزہ نہیں رکھا، بیمار ٹھیک بھی ہو گیا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں اس پہ کفارہ واجب ہوگا۔ أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئاتي۔ تیسرے جو ہے وہ عہد، جو اس نے اللہ سے عہد کیا ہے اس کو توڑ دے۔ مثال کے طور پر میں اللہ کے لیے اس کام کو انجام دوں گا، یعنی اپنے اوپر واجب کرتا ہوں اور اللہ سے یہ عہد کرتا ہوں، میرے اور اللہ کے درمیان یہ عہد ہے کہ میں اللہ کے لیے فلاں کام کو انجام دوں گا۔ اس کے بعد جو ہے اپنے عہد کو توڑ دیتا ہے اور عہد کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے۔ یا اسی طریقے سے جو ہے اگر کوئی عورت مصیبت میں، کسی مصیبت میں اپنے بالوں کو پریشان کر دیتی ہے، پریشان کر دیتی ہے یعنی کیا؟ یعنی اپنے بالوں کو بکھیر دیتی ہے، اپنے بالوں کو کھول دیتی ہے۔ ایسی صورت میں جو ہے وہ 3 کفارے ہیں اور تینوں میں سے ایک کو انجام دینا ہے، لیکن یہاں پر ترتیب نہیں بلکہ اختیار ہے۔ ترتیب میں یہ تھا کہ پہلے کو انجام دو، پہلے کو انجام نہ دے سکے تو تب دوسرے کو، دوسرا انجام نہ دے سکے تو تیسرے کو، لیکن یہاں پر یہ جو ہم نے 4 گناہ بتائے ہیں ان میں جو ہے وہ 3 کفارے ہیں، تینوں میں سے اختیار ہے کہ کسی ایک کو بھی اختیار کر لے۔ وہ کیا ہے؟ یا تو ایک غلام کو آزاد کرے، یا 2 مہینے کے روزے رکھے، یا جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہاں پر جو ہے وہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ اپنے بالوں کو پریشان کر لیتی ہے مصیبت میں، تو 3 کفاروں میں سے ایک کفارہ واجب ہے، یا تو غلام کو آزاد کرے، یا 2 مہینے کے روزے رکھے، یا 60 فقیروں کو کھانا کھلائے۔ یہاں جو ہے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ انسان کو مصیبت میں بھی اتنا نہیں کھو جانا چاہیے، اتنا جو ہے وہ اظہار غم نہیں کرنا چاہیے دنیاوی اور مادی مصیبتوں کے سلسلے میں کہ انسان جو ہے وہ بے خود ہو جائے اور یہاں تک کہ عورت اپنے بالوں کو پریشان کر لے۔ ایک چیز تو یہ ٹھیک ہے، کسی کا کوئی جو انتقال کر جاتا ہے واقعی مصیبت ہے، لیکن اس کے حد و حدود ہیں، اس کی لمٹ ہے، کتنا غم منانا ہے، کہاں تک منانا ہے، کیا کیا چیزیں جائز ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل آزاد ہے، جو چاہو وہ کرو۔ ایک چیز یہ۔ دوسری چیز یہ کہ پردے کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ اس مصیبت میں بھی اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے بالوں کو بکھیرے اور اپنے بالوں کو پریشان کر لے، بلکہ جو ہے وہ ہر حالت میں پردے کی رعایت اور پردے کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ ایک تذکر تھا جو اس مسئلے سے کنیکٹڈ تھا، جو اس مسئلے سے مربوط تھا۔ اب جو ہے وہ تیسری قسم ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور وہ ہے مخیرہ اور مرتبہ، یعنی جس میں اختیار بھی ہے اور ترتیب بھی ہے۔ وہ کس طریقے سے ہے؟ وہ یہ کہ انسان جو ہے وہ چند گناہوں میں ہے۔ 3 گناہ ہم آپ کے سامنے بتا رہے ہیں۔ وہ ایک تو یہ کہ انسان جو ہے وہ قسم کو توڑ دے، یعنی قسم کی مخالفت کرے، ایک۔ دوسرے یہ کہ عورت جو ہے وہ کسی مصیبت میں کوئی مر جائے یا کسی اور مصیبت میں جو ہے وہ اپنے بال کو نوچ لے، یعنی بال کو جو ہے اکھاڑ لے، یا اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے چہرے کو ناخنوں کے ذریعے سے خراش لے، یعنی ناخن اس طریقے سے مارے کہ چہرہ جو ہے وہ خون آلود ہو جائے، خون نکل آئے یا چہرے پر جو ہے وہ خراش آ جائے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ مرد جو ہے
وہ اپنے لباس کو، اپنے گریبان کو چاک کر لے اپنے بیٹے یا اپنی بیوی کے غم میں۔ اگر انسان ان تین چیزوں کے سبب جو ہے یہ کام انجام دیتا ہے، یا تو نظر کی مخالفت کرتا ہے، یا جو ہے وہ عورت جو ہے وہ سر کے بالوں کو اکھاڑ لیتی ہے یا چہرے پر خراش ڈال دیتی ہے، یا اسی طریقے سے مرد جو ہے وہ اپنے لباس کو اپنے بیٹے یا بیوی کے غم میں چاک کر لیتا ہے اور پھاڑ دیتا ہے، تو ایسی صورت میں کفارہ جو ہے وہ مرتبہ بھی ہے اور مخیرہ بھی ہے۔ اور وہ کیسے؟ وہ یہ ہے کہ یا تو انسان جو ہے وہ ایک غلام کو آزاد کرے اور 10 فقیروں کو کھانا کھلائے یا لباس دے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتا ہے، دیکھیں یہاں ترتیب ہے، یا تو انسان جو ہے وہ ایک غلام کو آزاد کرے اور 10 فقیروں کو کھانا کھلائے یا لباس دے، یعنی یہ جو ہے یہاں تک اختیار ہے، یہاں تک جو ہے وہ اختیار ہے۔ وہ کیا؟ یا تو ایک غلام کو آزاد کرے یا 10 فقیروں کو کھانا کھلائے یا 10 فقیروں کو لباس دے، یہاں تک جو ہے وہ اختیار ہے۔ اب جو ہے وہ ترتیب ہے، اگر یہ نہیں کر سکتا، یعنی اگر یہ تینوں کام انجام نہیں دے سکتا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ 3 دن لگاتار روزے رکھے، یہ مخیرہ اور مرتبہ بھی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خطا کے ساتھ جو ہے وہ انسان قتل کر دے کسی کو، یعنی اگر کسی کو بطور خطا یعنی اشتباہاً قتل کر دیتا ہے، یعنی قتل کرنا نہیں چاہتا ہے لیکن قتل ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر جو ہے وہ اتفاقی طور پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا خدا نخواستہ انسان جو ہے وہ کسی اور کو مارنا چاہتا ہے لیکن کسی دوسرے کو مار دیتا ہے، یا انسان شکار کر رہا ہے، شکار کو کرنے کے لیے اس نے جس چیز کو شکار کرنا چاہتا ہے اس کی طرف گولی چلائی لیکن وہ کسی انسان کی لگ گئی، اس کو قتل خطائی کہتے ہیں، یعنی اشتباہاً اس سے قتل ہو گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی جو ہے اس پر جو کفارہ واجب ہے وہ مرتبہ ہے، اور وہ یہ کہ یا تو ایک غلام کو آزاد کرے یا جو ہے وہ 2 مہینے کے روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ دوستو ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے، اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے اور کفارے کے سلسلے میں مزید گفتگو ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، برحمتك يا أرحم الراحمين.